بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بستان صدی علیہ رحمت جو کہ سدی شرازی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کتاب سے 2 ویڈیوز بنائے تھے جن میں نے اس کتاب کا ابتدائیہ اور اس کتاب کو لکھنے کا سبب جو کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے آپ کو میں نے سنایا تھا۔ اور اس کتاب کے اندر 10 باب ہیں۔ میں آپ کو آج باب نمبر 1 کی پہلی حکایت سناؤں گا۔ حکایت نمبر 1، چیتے پر سواری۔ میں نے گیلان اور قوزین کے درمیان رودبار کے میدان میں ایک شخص کو چیتے پر سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے میرے پاؤں چلنے سے جواب دے گئے۔ اس شخص نے مسکرا کر مجھے کہا، اے سعدی، اس میں گھبرانے اور حیرت زدہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو بھی اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر، اللہ کی مخلوق تیرے تابعدار ہو جائیں گی۔ جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ پس یہی مردان حق کا راستہ ہے، آ اور مقصد حاصل کر لے۔ نصیحت اس شخص کو نفع دے گی جو صدیق کے کلام سے محبت کرے گا۔ سبق: اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مخلص بندہ ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی غلامی کرتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب خدا اس کا ہو گیا تو خدائی اس کی کیوں نہ ہوگی۔ حکایت نمبر 2، نوشیروان بادشاہ کی بیٹے کو وصیت۔ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا، غریب کی دلجوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تو اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقلمند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چرواہا سویا رہے اور بکریاں بیڑیا کے سپرد کر دے۔ عوام کا خیال رکھنا، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں ہے اور درخت جڑی سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا چلاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جو بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، وہ مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو اس کے ملک میں امن کہا۔ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر کھا۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کے مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تنگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے ان سے ڈر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب میں ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ رعیت کو ظلم سے نہ مار، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشپناہی ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان کو نہ ستا، کیونکہ مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا بہت برا ہے جس نے تو نے کئی بار بلائی دیکھی ہو۔ سبق: اس حکایت میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے جن پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت کی جا سکتی ہے اور حکمران عوام میں اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیرخواہ ہوگا تو لوگ دل و جان اس کی نہ صرف اطاعت کریں گے بلکہ اس کی کامیابی اور دراز عمر کے لیے دعاگو بھی رہیں گے، ورنہ سامنے خوش آمد کریں گے اور پس پش گالیاں دیں گے۔ ان تمام نصائح کا خلاصہ قرآن پاک میں ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کما احسن اللہ الیک القصص، لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ حکایت نمبر 3، خسرو شاہ ایران کی شیرویے کو وصیت۔ میں صدی نے سنا ہے کہ خسرو نے اپنے ولی عہد شیرویے کو موت کے وقت وصیت کی اور کہا کہ اگر اس وصیت پہ تو عمل کرے گا تو لوگ کبھی تجھ سے غداری نہ کریں گے۔ وصیت یہ کہ رعایا کے ساتھ بلائی کر اور ان سے مشورہ لیتا رہے، کیونکہ رعیت ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کی دنیا میں بدنام کر دیتی ہے، اور جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ شیر اور شمشیر و زن دونوں تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ عورتوں اور بچوں مظلوموں کے دل کی آہ، بیوہ عورت کا جلایا ہوا چراغ شہر بھر کو جلا دیتا ہے۔
وہ بڑا خوش نصیب ہے جو حکومتی امور میں انصاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہر ایک نیک و بد نے مرنا ہے تو نیک ہو کر مرنا بہتر ہے۔ عوام پر نیک بندے کو ہی مطمئن کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص ہی ملک کو آباد رکھتا ہے، اور جو مخلوق کو تنگ کر کے تجھے خوش کرے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حکومت دینا گناہ ہے جس کے ہاتھ تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے۔ نیکو کو نوازنے والا برائی نہیں دیکھتا، اور برو پر مہربانی کرنے والا اپنے جان کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کا فقط مالی جرمانے کی سزا کافی نہیں، اس کی تو جڑ ہی کاٹ دینا بہتر ہے۔ ایسے ظالم حاکم کو مہلت نہ دے بلکہ فوراً اس کے موٹے جسم سے کھال اتار لے، یعنی بیڑیے کو بگڑیا کھانے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے۔ اس طرح دشمن کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ گرب کشتن روز اول، بلی کو پہلے ہی دن قتل کر دینا چاہیے، یعنی ڈھیل دینا رعب کو ختم کر دیتا ہے۔ سبق: اس حکایت میں عوام کی فلاح و بہبود، ان سے مشورہ لینے کی اہمیت، ظلم کا خاتمہ، بدنامی سے بچنے کے لیے تدابیر، مظلوموں کی داد رسی کرنا، مرنے کے بعد کی نیک نامی کے اسباب، خدا ترس افسروں کا تعین، ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کر عوام کا اپنے رب کی بارگاہ میں بد دعائیں کرنا، اور نقصان کے بعد اس سے بچنے کی تبدیل کرنے کی حماقت، جیسے آج کل ہماری انتظامیہ قتل و غارات اور بموں کے دھماکوں کے بعد اس جگہ پہرے سخت کر دیتی ہے۔ بلا جرائم پیشہ لوگ اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ایک جگہ واردات کرنے کے بعد دوبارہ بھی اسی جگہ ہی کریں گے۔ اتنے وسیع ملک میں ان کو کوئی اور جگہ نہ ملے گی۔ حکایت نمبر 4۔ ایک غیر ملکی تاجر ڈاکو کے نرغے میں۔ ایک غیر ملکی قیدی تاجر پر چوروں نے حملہ کر دیا تو اس نے کہا، جب ڈاکو اس قدر بہادر ہو جائے تو انتظامیہ کے لوگ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بادشاہ سوداگروں کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ اپنے شیر و لشکر پر بلائی کا دروازہ بند کر لیتا ہے، کیونکہ جب لاقانونیت کا راج ہوگا تو غیر ملکی وہاں جانے سے اور کاروبار کرنے سے گریز کریں گے۔ لہٰذا بادشاہ کو اگر نیک نامی چاہے تو قاصدوں اور تاجروں کا تحفظ کرے۔ اچھے لوگ مسافروں کا احترام کرتے ہیں تاکہ وہ جہاں جائے ان کی نیک نامی ساتھ لے جائے، اور وہ ملک برباد ہو جاتا ہے جس میں مسافروں سے اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ اگرچہ نواقف سے احتیاط بھی لازم ہے کہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، دوست کے لباس میں دشمن بھی ہو سکتا ہے، تاہم پہچان بھی حاصل کر اور مہمان و مسافر کو عزیز بھی جان۔ اپنے پرورراہ کی قدر بڑھا، وہ تجھ سے بے وفائی کرے گا۔ اگر وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی خدمت کا حق یاد رکھ اور بڑھاپے میں اس کو صلاح دے۔ اگر بڑھاپے نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں تو اس پر اپنے سخاوت کے ہاتھ کھول دے۔ سبق: ایک کامیاب حکمران وہی ہوگا جو کہ سیاحوں اور غیر ملکی تاجروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے مال و جان کا تحفظ کرے، مسافروں کو عزیز رکھے تاکہ وہ اس کے لیے دعاگو رہے، اور جہاں جائے اس کی نیک نامی کے گن گاتے رہے۔ اس حکایت میں رعایا کی نگہبانی اور خلق خدا کی خدمت کی تعلیم بھی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیان۔ حکایت نمبر 5۔ بڑھاپے کا صدمہ۔ جب خسرو بادشاہ نے اپنے اہلکار شاپور کو بڑھاپے کی حالت میں معزول کر دیا تو اس نے یہ حکایت بادشاہ کو لکھ کر بھیجی: اے بادشاہ سلامت، اگر میں کسی کام کا نہیں رہا تو خدا کرے تو نکما نہ ہو۔ جب میں نے اپنی جوانی تیری خدمت کی نظر کر دی ہے تو اب بڑھاپے میں مجھے کیوں دھتکارتا ہے؟ فتنہ باز مسافر کو ملک سے نکال دینا ہی کافی سزا ہے، اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی عادت بری ہی اس کا کافی دشمن ہے، اور اگر وہ تیرے ملک کا رہنے والا ہے تو اس کو دوسرے ملک میں بیچ کر اپنے ملک کو بدنام نہ کر کہ وہ اس ملک کے تمام لوگ ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ بد دعا کریں گے، یہ مصیبت ہمارے سر ڈال دی۔ ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے کے لیے مفلس کی بجائے خوشحال شخص ڈھونڈ، کیونکہ مفلس تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا اور جب پکڑا جائے گا تو سوا رونے کے کچھ نہ کرے گا۔ اگر بڑا افسر بھی بد دیانتی پر اتر آئے تو اس پر کسی چھوٹے کی نگرانی سونپ دے، اور اگر وہ دونوں آپس میں ساز باز کر لے تو دونوں کو فارغ کر دے۔
خزانچی خوف خدا رکھنے والا رکھ، نہ وہ کہ جو صرف تجھ سے ڈرے۔ ایسے لوگ تلاش بس یار کے بعد تجھے 1% بھی نہیں ملیں گے۔ دو پرانے ہم محکمہ اور ہم عہدے شخص ایک جگہ متعین نہ کر، ہو سکتا ہے ایک چور بن جائے اور دوسرا اس کا محافظ، اور جب چور آپس میں ایک دوسرے سے ڈریں گے تو قافلے کو کوئی خطرہ نہیں۔ جس کو تو نے نوکری سے نکال دیا ہے، کچھ عرصے بعد اس کی غلطی معاف کر دے، کیونکہ امیدوار کی حاجت پوری کر دینا ہزاروں قیدیوں کی رہائی سے بہتر ہے۔ پڑھے لکھوں کو کام سونپ تاکہ تیرا مقصد حاصل ہو۔ انصاف پسند بادشاہ اپنے کارندوں پہ ایسے ہی غصہ کرتا ہے جیسے باپ بیٹے پر، کبھی اس کو مار بھی لیتا ہے تاکہ اصلاح ہو، اور کبھی اس کے آنسو بھی خود ہی صاف کرتا ہے۔ اگر تو صرف نرمی ہی کرے گا تو دشمن دلیر ہو جائے گا، اور اگر سختی کرے گا تو ہر کوئی تجھ سے شیر ہو جائے گا کہ بے گناہوں کو بھی سزا کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ سختی و نرمی دونوں ضروری ہے، جیسے جرا آپریشن بھی کرتا ہے، مرہم بھی رکھتا ہے۔ سخی اور بہادر بن۔ جب اللہ تجھ پر مہربان ہے تو تو اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اگر تجھے بادشاہ یاد آ جائے تو اپنے آپ کو اس پہ قیاس کر لے کہ وہ نہیں رہا تو بھی نہیں رہے گا۔ دنیا فانی ہے، صرف نیک نامی ہی باقی رہتی ہے۔ اس شخص کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو لوگوں کے لیے رفاہی ادارے، پل، سڑکیں، سرائے وغیرہ بنا کے مرے۔ جو کوئی اپنی اچھی یادگار نہ چھوڑ گیا، اس کا وجود کا درخت بارآور نہ ہوا۔ ایسے کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتا، لہٰذا نیک نامی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کو اچھی عادتیں اپنا۔ یہی حکومت اور خوشیاں ان کے پاس بھی تھی، آخر چلی گئی اور سب کچھ چھوڑ گئے۔ کوئی دنیا سے نیک نامی لے گیا اور کوئی رسم بد چھوڑ گیا۔ کسی کی چغلی خوش ہو کر نہ سن، اور اگر سن لے تو اس کی تحقیق کر۔ قصوروار کی معافی قبول کر لے، کیونکہ اس کی پہلی خطا پر ہی سزا دینا اور ایسے سزا کو قتل ہی کر دینا انصاف نہیں۔ ہاں، اگر ایک بار اس کو نصیحت کی اور اس نے نہ سنی تو پھر بے شک اس کو قید کر دے، اور اگر قید کرنے سے بھی باز نہ آئے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سزا دینے میں کافی سوچ بچار سے کام لے، کیونکہ بدخشاں افغانستان اور روس کی سرحد پر ایک شہر ہے جہاں کے لال بہت مشہور ہے۔ لال توڑ دینا تو آسان ہے، اور اگر ٹوٹ گیا تو دوبارہ پہلے کی طرح نہیں بن سکے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سبق: اس حکایت کے بیان کرنے سے دیگر بے شمار پند و نصائح کے علاوہ یہ مقصد بھی ہے کہ جو شخص تیری خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہو، اس کو معزول کر دینا اور پھر اس کی کوئی خبر گیری نہ کرنا مروت کے خلاف ہے۔ اگر اس کو معزول کرنا ضروری ہو گیا ہو تو اس کی پینشن مقرر کر دے، تاکہ بڑھاپے کی حالت میں بے روزگاری کا شکار ہو کر در بدر کی بھیک نہ مانگے۔ بہت ہی پیارے ویورز، اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔